کامیاب زندگی کی نشانی یہی ہے کہ جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو زندگی میں کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ مسلسل گرنے والے قطرے چٹان میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ تم نہیں جانتے تمہارے منصوبوں کی ناکامی کے بعد اللہ کے پاس تمہارے لیے کیا کچھ ہے۔ لوگ اگر اپنی بوریت دور کرنے کے لیے آپ کو عزیز رکھیں تو اسے محبت سمجھ لینے کی غلطی نہ کرنا۔ اللہ پاک کی گولڈ لسٹ میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ انسانوں کی نہیں، انسانوں کی لسٹ تو وقت اور مفاد کے مطابق بدلتی رہتی ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک فرض بھی ہے اور قرض بھی۔ فرض آپ کو جنت میں لے جائے گا اور قرض آپ کی اولاد آپ کو چکائے گی۔ کوئی لاچار ہے اس لیے بیمار ہے، کوئی بیمار ہے اس لیے لاچار ہے، کوئی اپنوں کے لیے روٹی چھوڑ دیتا ہے، کوئی روٹی کے لیے اپنوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ رتبہ تو خاموشیوں کا ہوتا ہے، الفاظ تو بدل جاتے ہیں لوگوں کو دیکھ کر۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ جتنی بھیڑ پڑ رہی ہے زمانے میں، لوگ اتنے ہی تنہا ہوتے جا رہے ہیں زمانے میں۔ موت کتنی تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہی ہے، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے تو ہمیں اپنے منصوبوں پر ہنسی آ جائے۔ عقل مند وہ ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرے، نہ کہ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنے۔ جب دوسروں کو قیمتی بناؤ گے تو یقین کرو دوست آپ خود سستے ہوتے جاؤ گے۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر نکل رہی ہے آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، خوشی میں بلا حسد مبارکباد اور ایسی چھوٹی چھوٹی بہت سی باتیں۔ 3 قسم کے لوگ تمہیں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ نمبر 1 پست خیال، نمبر 2 آوارہ مزاج، نمبر 3 فحش خیال۔ دوسروں کو گھٹیا اور کم تر ثابت کرنا کوئی عظمت کی نشانی نہیں۔ پردہ رکھنا چاہیے ایک دوسرے کا، جیسے ہمارا پروردگار ہمارے رب نے ہمارے لیے پردہ رکھا ہوا ہے۔ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کرنا ہے انسان تو اتنا عقل مند نہیں کہ خدا کے ارادے کو سمجھ سکے۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ کبھی کبھی دوسروں کے تجربات آپ کو وہ کچھ سکھا دیتے ہیں جو خود سے سیکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ رشتہ دل سے ہونا چاہیے، الفاظ سے نہیں۔ ناراضگی الفاظ میں ہونی چاہیے، دل میں نہیں۔ سڑک کتنی بھی صاف ہو دھول تو ہو ہی جاتی ہے، انسان کتنا بھی اچھا ہو بھول تو ہو ہی جاتی ہے۔
یہ دنیا بھی کتنی نرالی ہے، کبھی وقت ملے تو سوچنا، کبھی چھوٹی سی چوٹ لگنے پر روتے تھے، آج دل ٹوٹ جانے پر بھی سنبھل جاتے ہیں۔ تم اپنے فیصلوں کے بعد آنے والے طوفان کو بھانپ نہیں سکتے، اس لیے وہ تمہارے منصوبوں کو توڑ دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں توڑ نہ سکے۔ جب اولاد روٹی دینے لگ جاتی ہے نہ تو اکثر ماں باپ کو ڈرنا پڑتا ہے، کہیں کوئی بات بری لگ گئی تو روٹی دینا بند نہ کر دیں۔ دعائیں بھی راستے میں ٹھہر جاتی ہیں، دل دکھا کر ماں کا اللہ سے بھی امید نہ رکھنا۔ زندگی میں آنے والے سبھی انسان ٹھہر جانے کے لیے نہیں ہوتے، جانے دینے کا ہنر بھی بہت کارآمد ہوتا ہے۔ محبت کیجئے مگر کسی کو باندھ رکھنے کے لیے نہیں، آپ کو محبت پر اختیار نہیں مگر اپنے عمل پر تو ہے نا۔ باپ ہونا کوئی آسان نہیں، تھکے بغیر، رکے بغیر، نا امید ہوئے بغیر، تنقید کی پرواہ کیے بغیر، صلے کی تمنا کیے بغیر، ہر موسم میں، ہر حالت میں چہرے پر مسکراہٹ، دل میں محبت، لب پر دعا، حوصلے اور جرأت کے ساتھ مسلسل چلتے رہنے کا نام باپ ہے۔ تمہارے خاموش سجدے اور انکہی باتیں خدا کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ انسان وہ نہیں جو روتا نہیں، بلکہ مضبوط انسان وہ ہے جس کی آنکھوں سے آنسو نکلیں اور وہ ان آنسو کو پونچھ کر ایک بار پھر سے زندگی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ پہلے ہم دوستوں کے ساتھ رہتے تھے، اب دوستوں کی یادوں میں زندہ ہیں۔ پہلے لڑنا مرنا روز کا کام تھا، آج ایک بار لڑتے ہیں تو رشتے کھو جاتے ہیں۔ واقعی زندگی نے بہت کچھ سکھا دیا ہے۔ یہاں سب کچھ بکتا ہے، اس لیے ذرا سنبھل کے لوگ ہوا بھی بیچ دیتے ہیں، غباروں میں ڈال کے۔ سچ بکتا ہے، جھوٹ بکتا ہے، بکتی ہے یہاں ہر کہانی۔ بیماری پھیلی ہے پھر بھی بکتا ہے بوتل میں پانی۔ انگلی پکڑ کر چلانے والے ہاتھ جب ہاتھ چھوڑ دیں تو پھر جانے کون کون انگلیاں پکڑتا ہے اور کس کس سمت لے جاتا ہے۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے تو تب اللہ تعالیٰ کوئی انگلی پکڑنے والا ضرور بھیج دیتا ہے۔ منافق کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو قابل اعتبار ثابت کرنے کے لیے بات بات پر قسمیں اٹھاتا ہے۔ اگر آپ اس شخص کے انتظار میں ہیں جو آپ کی زندگی تبدیل کرے گا تو ایک نظر شیشے کی طرف دیکھ لیں۔